بسم اللہ الرحمن محمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما وارزقنا فہما آمین یا رب العالمین۔ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ایمان والو تم رائنا نہ کہو بلکہ کیا کہو، انظرنا ہماری طرف کرم کیجئے، کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی ایک چیز اور روش بتائی، وہ یہ بتائی ہمیں کہ کسی بھی قوم کا جو اخلاق جب گرتا ہے نا تو اس کے اندر وہ الفاظ کو گراتے ہیں، وہ اپنی سوچ کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ کو بھی گراتے ہیں۔ ابھی ہم جادو والی پڑھ کے آئے ہیں آیات کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا، ان کی رغبت کس طرف تھی، بس کچھ نہ کچھ جلدی کریں اور غلط کریں، تو انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا۔ یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو آزمائش ہے، اللہ کے فرشتے خود بتا رہے ہیں یہ تو آزمائش ہے، لیکن وہ اس پر سے بھی کیا کر رہے ہیں، اپنا اخلاق بتا رہے ہیں۔ تو کسی قوم کی اخلاقی زوال کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ان کی رغبت دیکھی جاتی ہے، اور ان کی رغبت کیا تھی، انتشار۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا تھا ان کے لیے کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے ثواب بھی پاتے، اپنے الفاظ کو اپنے اعمال کو نہ گرنے دیتے تو اللہ کے ہاں ان کے لیے ایک مقام ہوتا، ایک ٹھکانہ ہوتا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک چیز سکھانے لگ رہے ہیں۔ پہلے کیا کہا کہ اہل ایمان کو کہہ دیا اپنے الفاظ سے رک جاؤ، انہی کے ساتھ ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ مل کے کوئی کسی چیز کا غلط استعمال کر رہا ہے تو کیا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کس چیز سے رک سکتے ہیں تاکہ ان پر روک لگائی جائے۔ اللہ تعالیٰ اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تمہارے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں، الفاظ کو بدل دیتے ہیں، لہٰذا جب تم کہو گے نا رائنا ہماری طرف رعایت کیجئے، تمہارے الفاظ تو اچھے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ ہماری طرف دیکھیں اور رعایت کریں، لیکن یہ کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے رائنا کی جگہ کیا کہنا شروع کر دیا، رائنا ہمارے چرواہے، ٹھیک ہے، ہمارے غلام، ہماری بکریوں کو لے کے چلنے والے۔ جبکہ مسلمانوں کے لیے کیا بات تھی، مسلمان کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے رائنا توجہ کیجئے ہماری طرف، ہماری طرف دیکھیے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا، انظرنا ہماری طرف نظر کرم کیجئے۔ مقصد تھا کہ توجہ دیجئے ہماری طرف، اللہ کے رسول ہماری بات سنیے، واسمعوا سنو۔ اس میں سنی جانے والی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس آیات میں جائز کام سے اس وقت روکنے کی دلیل ہے جب وہ کسی حرام کام کا سبب بن رہا ہو۔ انہوں نے اس کو دیکھے الفاظ کو بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس بات کو ہی بدل دیا، کیا کرو تم بھی رک جاؤ اس لفظ سے، نہ کہو۔ اب ان کو کتنا روکو گے، خود تم کہتے رہیں گے، یہ بھی آ کے اسی بات کو رگڑ کے خراب کر رہے ہیں۔ آج ہماری تجوید سے دیکھیں ہمارے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ رائنا ہماری طرف دیکھیے، رائنا ہمارے چرواہے، لفظ بدلا ایک یا سے بدلا نا آپ کا لفظ، ٹھیک ہے۔ سمینا سن لیں ہمیں، اسائینا ٹھیک ہے، ہم نے تو نہیں سننا، ٹھیک ہے۔ نافرمانی جیسے ہم ان کو ایگزیکٹ ورڈ بناتے ہیں نا، ورنہ اصل میں لفظ ہے ہم نے نہیں سننا، ہم نے نہیں سنا، تو وہ بات بن گئی کہ ہم نے نافرمانی کی۔ جو الفاظ بولے گا وہ نافرمانی کہے گا نا۔ واسمعوا آپ کی آیت میں لکھا ہوگا واسمعوا، ٹھیک ہے۔ اسی کو وہ کیا کرتے تھے کہ سواد کے ساتھ یا کے ساتھ ملا لیتے تھے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں برے الفاظ چھوڑ دینے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کو استعمال کرنے کا حکم دیا جس کے معنی اچھے نکلتے ہوں۔ قول انظرنا کیا کہو ہماری طرف نظر کرم کیجئے، توجہ سے دیکھیے ہماری طرف متوجہ ہوں، واسمعوا اور سنو، یعنی اس میں بھی سنے جانے والی چیز کا ذکر نہیں کیا تاکہ اس میں ہر وہ چیز شامل رہے جس کو سننے کے حکم میں دے دیا گیا ہے۔ اب ہمارے لیے اس آیت کے اندر دیکھیں کیا چیز نکل رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تم کیا کرو، ہماری رعایت کرے، مت کہو، چھوڑ دو، ٹھیک؟ کیا کہو، ہماری طرف متوجہ ہو اور سنیں۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے جو چیز پتہ چل رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ بات کو توجہ سے سننے کا فائدہ کیا ہے،
بات کو توجہ سے سننے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے بات سمجھ آئے گی، پھر وہ بات دل پر اثر کرے گی، اور اس بات سے دیکھیں ہمیں کیا پتا چل رہا ہے، پہلے ہی سن لو، بیچ روکنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور اللہ کی طرف بلانے والے یا بلائے خاص کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دیکھیں جو مفاد پرستی سے آ رہے تھے وہاں پر، ان کے لیے یہ الفاظ واضح نہیں تھے، واضح تھے لیکن ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ آج بھی کسی ٹائم ہم بیٹھے ہوں گے، ہم سن رہے ہوں گے، لیکن ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہوگا، ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہماری باڈی موومنٹ ایسی ہوتی ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہر بات پہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمارا دھیان کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا بچپن میں ہوتا ہے نا، ٹیچر کے کپڑے دیکھ لیے، ٹھیک ہے، وہ دیوار دیکھ لی، مطلب اس ٹائم کو ہم نے اسپینڈ کرنا ہے، اس میں توجہ نہیں تھی۔ ایک تو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ مجلس کے آداب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دین کی مجالس کس طرح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے اندر کیا اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، ایک تو الفاظ کے انتخاب پر توجہ، الفاظ کے انتخاب کیسے ہیں اور کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ دیکھیں الفاظ کے انتخاب پر توجہ دینا کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں یہاں پر، تاکہ ہر پہلو سے وہ اس کو سمجھ سکے الفاظ کو، اور الفاظ کی وجہ سے بات کا مفہوم بھی بدل جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو انسانوں تک پہنچانا چاہیں ان کے لیے تو اس کے اندر ہے کہ الفاظ کا درست استعمال کریں، اپنے سامنے والے انسان کے جو اس کا مینٹل لیول ہے اس کے مطابق بولے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو اردو نہیں آتی، ہم اس کو دین پڑھانے بیٹھے ہیں تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کے اوپر اپنا ہی دین جھاڑتے رہیں گے بیٹھے، ہمیں اس کے لیول پہ اتر کر آنا ہے، اس کی زبان، اس کی ذہنیت، اس کی آسانی کے لیے ہمیں اتر کر آنا پڑے گا۔ تبھی اگر کسی اور کو ہم سکھانے لگ جائیں جس کی زبان ہی یہ نہیں ہے تو ہم کتنی زبانوں سے سکھا لیں گے، ہم نہیں اتنی سکھا پائیں گے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، ہمیں کچھ چیزیں جو اس کے پہلو سے نکلتی ہیں کہ اہل ایمان کو ایسے الفاظ سے روک دیا گیا کہ جو پریشانی کا باعث بنے، ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ آپ دیکھیں بہت سے علماء اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے، وہ لونڈی کا لفظ نہیں استعمال کرتے، وہ کہتے ہیں ہم لونڈی کا لفظ نہیں استعمال کرتے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم کہتے ہیں ما ملکت ایمانکم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے، وہ جو تمہارے ہاتھوں کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہو گئے، جو تمہارے زیر ہاتھ ہو گئی، وہ خواتین، وہ یہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرتے۔ بہت سے الفاظ قرآن میں جو ہیں وہ اس طرح کے ہم کہیں گے یہ کیوں ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے استعمال کیے، واضح کیے ہیں بہت سے احادیث میں، اور بہت سے ہم ان کو بہت آسانی سے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ جیسے اب کوئی اگر کسی کو ڈائریکٹ کہہ دے اچھا یہ سود ہے، آپ کو پتہ ہے سود کیا ہے، وہ ماں کے ساتھ زنا ہے، سب سے کم درجہ ہے نا، اس سے بڑے گناہ ہے، اس سے بڑا اس کی سزا کا حقدار وہ انسان ہو جائے گا جس کے پاس سود ہے، لیکن کم درجہ کیا بتایا جاتا ہے، اس نے ماں کے ساتھ زنا کیا۔ اب یہ بات ہم کسی کو بتائیں گے تو ان کے تو ایک دم سے ہوتا ہمارے جانی دشمن بننا شروع ہو جائے، لیکن پھر ان کو کیسے کتنے آرام سے بتانا پڑتا ہے، علماء کہتے ہیں پھر ان کو ان کی زبان میں سمجھایا جائے، انہیں کہا جائے کہ اس کا گناہ یہ ہے کہ ماں کو بیوی کے برابر سمجھنا، ان کی سمجھ کے الفاظ کا استعمال، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو چیز بتا رہے ہیں وہ مجلس کے آداب ہیں، کہ مجلس کے آداب میں کیا رہنمائی اللہ تعالیٰ ہماری کر رہے ہیں، گفتگو میں صاف الفاظ کا استعمال، مشتبہ الفاظ استعمال نہ کیا جائے جن سے کوئی اور پہلو بھی نکلتا ہو، بات کو توجہ سے سننا اور پھر اس کو کوشش میں لانے، عمل میں لانے کی کوشش کرنا، سوال جواب کی بجائے عبرت اور نصیحت والا ذہن بنانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور کیا کہ مجلس کو اس کے آداب کے ساتھ لے کے چلنا۔ اب مجلس ہو رہی ہوگی، اب اگر کوئی بات ہمارے سامنے کوئی استاد کر دیں ہماری، ہم اس کا ڈسکس اس کو کیسے کریں گے آپس میں، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ جبکہ سامنے استاد بیٹھا ہے، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں، اور سوال بھی کون سا، اپنی آیت کے اندر رہتے ہوئے، آیت کے اندر رہتے ہوئے۔ اگر ہم اور جنرل بہت سے سوال کریں گے تو پھر ہماری وہ آیت کا تسلسل نہیں رہتا، پھر ایک بندے کی اگر نہ سنی جائے تو کیا ہوتا ہے، اس نے اپنی بات پوری کرنے والے کے ساتھ والے کو سنا کے چھوڑنی ہے کلاس کے اندر، ہے نا، چاہے ساتھ والا کہتا بھی رہے کہ سنوں گی بعد میں سنوں گی میں، لیکن انہوں نے اپنی پوری کر کے چھوڑنی ہے۔ تو مجلس کے آداب نہیں۔ اور دوسرا جگہ چھوڑنا، جگہ کو نہ چھوڑا جائے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صفوں میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی برکتیں اتارتے ہیں،
فرشتے بیٹھتے ہیں پہلی صفوں میں، تو ہمیشہ کوشش کیا جائے پہلی والی. خاص طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کیا ہوتا تھا، جمعے کا خطبہ یا جمعے کے علاوہ اگر ان کی کوئی مجلس ہوتی تھی، سلف صالحین کے اندر یہ چیز گزری ہے، وہ کیا کرتے تھے، قریب قریب بیٹھتے تھے. اور وہ کیوں قریب قریب بیٹھتے تھے؟ ایک حسن کو حدیث پہنچتی ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ جمعے کی کسی بھی مجلس میں جب انسان بہت قریب ہو کے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے ہی انہیں جنت میں قریب کر دوں گا. تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے تھے. آج ہم شرم میں دور دور بیٹھتے ہیں، جگہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر تم یوں جگہ چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے. یعنی اللہ نے تو نہیں ڈالی، کیا ہے وہ فرشتے تو نہیں ہوں گے، اب وہ میمنے کی طرح گھومتا رہے گا شیطان بیچ میں، اور پھر کیا ہے آخر کار وہ پھوٹ ڈال کے چلا جاتا ہے. اگر اس کو جگہ نہیں دی جائے گی تو کیا ہوگا، آپ کے لیے برکت ہے. کیوں کہا جاتا ہے صفوں میں صفے ملا کے بیٹھے، 7 صفوں کے جب آپ کھڑے ہو تو کندھے سے کندھا ملے. اس کے لیے علماء کہتے ہیں ایک اور آپ کو فائدہ بہت بڑا، جب آپ کے ساتھ والا انسان پڑھ رہا ہے، چاہے آپ صف میں کھڑے ہوئے ہیں، تراویح ہے، جماعت ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے کتنے الفاظ پڑھے، آپ نے فاتحہ سے سٹارٹ کیا، آپ نے اینڈ تک پڑھا، اب جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے نا اس تک آپ کا دم جا رہا ہے، اس تک آپ کے اثرات جا رہے ہیں، آپ کے جو تھے ہی تھے جو جسم میں ہو رہے تھے اس کے ساتھ والے کے بھی تو جا رہے ہیں. تو جب مومن اپنے دین کی مجالس میں ایک دوسرے کے قریب ہو کے بیٹھتے ہیں تو یہ ان کے لیے کیا سبب بنتا ہے، ان کا دم کا، ایک دوسرے سے خیر ملنے کا سبب بنتا ہے، بجائے کہ ہم اس چیز کو کیا کریں، وسعت دیں. جگہ میں وسعت نہیں. آپ نے فرمایا 3 طرح کے لوگ جب مجلس میں آتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے. ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو پناہ دے دی، ٹھیک ہے. دوسرا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو پسند کر لیا. تیسرا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نے اللہ سے ملنا پسند نہیں کیا، اللہ نے اس سے ملنا پسند نہیں کیا. اب وہ کیا تھا، وہ جو پہلا آیا اس نے نہیں دیکھا کہ مجھے جگہ کہاں ملے گی، اس نے جگہ بنائی اور جلدی سے بیٹھ گیا. اللہ نے اس کو پناہ دے دی، اس نے پناہ طلب کی. اور جس سے اللہ راضی ہوا وہ کون تھا، جس سب سے پہلے آ کے بیٹھ چکا تھا. اور تیسرا وہ اینڈ پہ آیا، اب ادھر دیکھ ادھر دیکھ، اس کو بھی ڈسٹرب، اس کو بھی ڈسٹرب، آخر کار کھڑا ہو گیا. بیٹھنا مشکل تھا، کھڑے ہونا مشکل تھا، چلا گیا. اس نے اللہ سے پناہ نہیں مانگی، اللہ نے اسے پناہ نہیں دی. تو یہ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ سب سے پہلے آئے، سب سے پہلی صفوں کو پر کرے. ہمیں جس چیز کی پریشانی ہوتی ہے، ہمیں ہوتی ہے میں جلدی آ گئی، اور وہ کتنی دیر تو یہ پریشانی نہیں جا رہی ہوتی، آج میں ہی اکیلی. تو آپ خوش ہو نا، آپ آ گئی، آپ پہلی صف میں، آپ فرشتوں کے ساتھ ہیں، آج ان کے کندھوں کے ساتھ کندھے لگا کے بیٹھے ہے نا. ہمیں یہ ٹینشن کھا جاتی ہے صرف 3، وہ صرف 2، میں ہی پہلے. تو یہاں سے دیکھیں ہمیں ایک چیز کیا معلوم ہوئی کہ قریب بیٹھنا، مجلس کے آداب کے ساتھ بیٹھنا، درمیان میں نہ بولنا. جو شخص آئے وہ ایک سلام کرے، وہ سب کو کفالت کرے گا. ایک ایک کے اوپر گرنا وہ لازمی نہیں ہے، جاتے ہوئے آپ کا ایک سلام کفالت کرتا ہے. آپ کو ایک دفعہ جب کہا جاتا ہے سبق سنائیں، اگر یہ سٹارٹ کرتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، اگر تو میں نے خطبے کے ساتھ پڑھ دیا تھا تو وہ کافی تھا آپ سب کے لیے. اور اگر انہوں نے پڑھ دیا، اب ہر بندہ اپنی بسم اللہ اپنی اعوذ باللہ نہیں کرے گا، کیونکہ ایک نے کفالت کیا تھا پوری مجلس کو. اسی طرح ایک سلام پوری مجلس کو کفالت کرتا ہے. دیکھا نا مجلس ہم کس کس سے ہاتھ ملائیں گے. تو اس چیز کا بھی دھیان رکھیں جب ہمارے آتے ہیں بہت سے لوگ اس طرح، گھروں پر کوئی مجلس ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی یہ لحاظ رکھا جائے ایک دوسرے کے اوپر گر گر کے. سامنے والا مشکل سے زندگی میں اس نے اٹھ کے کسی کو جوتی نہ پکڑائی، وہ بیچارہ کتنی دیر یوں رہے گا، اوپر سے ہم نے ہاتھ ملانا ہے اگلے کو. ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا مجالس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بتا دیا ہے کیا کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے کی عظمت اور عظمت کا خیال رکھتے تھے، وہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ اور آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی اترے، ان کو اچھی نہیں لگتی. اب کیا پتہ چل رہا ہے کہ مشرکین کو اور اہل کتاب کو اگر ہمارے اوپر کوئی بھلائی اترے تو انہیں اچھی نہیں لگتی. کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری نسلوں کے بہترین، ٹھیک ہے، کیا ہیں، خیر خواہ. سوچ سکتے ہیں ہم؟ نہیں، سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے مومن ہے، ٹھیک ہے، مومن دیکھے گا کہ کون سی چیز میرے لیے خیر خواہ ہے، اور وہ کون سی چیز اس کے لیے خیر خواہ ہے، وہ جو اس کا دین اترا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کر دی اور جو بتا دیا. اس کے علاوہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہے.
اور ان کی مشابہت سے اس لیے آپ سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم وہ کرو گے جو وہ کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر وہ بلوں میں بھی گھسے تو تم بھی گھسے گا، تم ان کی اتنی مشابہت اختیار کرو گے، جوتی بھی جوتی کے ساتھ کیا اتنی ملتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کس قدر ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اور ہم جوتا لیتے ہوئے کتنا دھیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جوتا لیتے ہوئے بھی کتنا دھیان ہے، بڑا سائز تو نہیں، کون سا سائز ہے کیسا، دونوں کو پہن کے چیک کرنا ہے۔ پھر اپنے دین کے لیے ہم ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یا اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم نہ دیتے ہوئے، اولاد کو بھی تو تعلیم دینی ہے نا، ان کی مشابہت سے روکنا۔ پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں تمہاری کوئی خیر اچھی نہیں لگتی، کہ ان کی یہ تمنا تمہارے ساتھ کس لیے ہے؟ بغض اور حسد کی وجہ سے ہے۔ وہ پیغمبری جو حق تھا نا، وہ اپنا قومی حق سمجھتے تھے، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں پسند نہیں کرتے۔ وہ چاہتے تھے یہ جو آ رہا تھا نا، وہ ہمارا ایک قومی حق تھا کہ ہر پیغمبر ہماری قوم سے، ہر بھلائی ہر امامت ہماری قوم سے۔ یہ اچانک اٹھ کے کیوں چلا گیا معاملہ عرب میں؟ اللہ نے عرب کو عزت دے دی ہے، اللہ نے دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تو جس کو چاہتا اپنی رحمت سے مختص کر لے۔ مشرکوں کی اگر یہ خواہش ہے تو اللہ نے ان کا جواب دے دیا کہ یہ میری رحمت ہے۔ کیا رحمت ہے؟ من یشاء، من یشاء آیت میں اگر آپ بات کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا اتارنا یہ میری رحمت تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑی سے لے کر آنا یہ میری رحمت تھی، میں جس کے لیے چاہے اس کو مختص کر دوں۔ واللہ ذو فضل العظیم، ذو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی، والا، والے، زی، ذو، ٹھیک ہے۔ اللہ بہت فضل والا ہے، کیا مطلب؟ اللہ بہت خزانوں والا ہے، اللہ کے پاس بہت خزانے ہیں۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا بات پتہ چلی ہے؟ کیا پتہ چلی اس آیت سے؟ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ پارٹ آف لائف ہے۔ آپ کو کوئی پسند کرے گا بہت، کوئی نہیں کرے گا۔ آپ کسی کے لیے بہت احترام کے لائق ہے، بہت زیادہ، کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں پہلو ہماری زندگی کے اندر ہیں، کوئی ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتا، کوئی ہمارے لیے پلکیں بچھانے کو بھی تیار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں رحمت العالمین قیامت تک کے لیے، ٹھیک ہے، 1,24,000 1,24,000، ٹھیک ہے، 1,24,000 پیغمبر آئے دنیا پر۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بہت اوتھینٹک بات نہیں ہے کہ 1,24,000 ہی آئے تھے، یہ ایک وہ آپ اندازہ ہے کہ آئے تھے جو کہ صدیاں قرن گزرے، ان کی جو آگے باتیں چلتی رہیں، ورنہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آئے ہوں، اس سے زیادہ ہی آئے ہوں جب سے دنیا بنی ہے۔ اب یہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان میں سے کسی کی قبر ہے کسی کو پتہ؟ وہ جو ہم دیکھتے ہیں نا چند 25 ایسے رسول نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، احادیث میں ہے 25، اونلی 25، اس سے زیادہ نہیں۔ اب ان 25 کی بھی قبر کا اگر آپ دیکھیں اب نیٹ پہ تو انبیاء کی مزار، قبریں، کچھ بھی جو بھی آپ لکھیں وہ بتا دیں گے، وزٹ کر کے بڑی اچھی اچھی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، ڈاکیومنٹریز بڑی اچھی آئی ہوئی ہیں، وہ ایک ایک کی دکھاتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بھی ان کے خیالات ہیں، ان لوگوں کی تاریخ ہے، اوتھینٹسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اوتھینٹک ہے، اپنی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ کہتے ہیں اگر ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہوتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے ذہن میں ڈال رہے تھے، اور وہ کیا ڈال رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس وقت آپ موت کی تکلیف میں تھے آپ نے کیا کیا تھا؟ 7 کنووں کا پانی منگوایا تھا مختلف، جیسے آج بھی آپ کہیں دم وغیرہ کیے جائیں یا بعض اوقات حکمہ جو ہے وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں ایسا کریں 5 3 7 نیک بور جہاں ہوں گے نا ان کا پانی لائیں، اس میں ہم دم کرتے ہیں، وہ پانی پلاتے ہیں کہ آپ کو شفا ملے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 7 کنووں کا پانی منگوایا، اور وہ پاس ہوتا تھا، آپ کیا کرتے تھے؟ ہاتھ ڈبوتے تھے، منہ پہ لگاتے تھے، ٹھیک ہے، جسم پر لگاتے تھے، موت کی سختی تو ہے نا، ہر جان کے لیے ہے۔ اب ساتھ ساتھ کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مزار اور عبادت گاہ بنا لیا۔ حتیٰ کہ ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ، صحیح بخاری اور مسلم میں کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں تھے انہی آخری دنوں کی، ہم پاس بیٹھی ہوئی بات کر رہی ہیں آپس میں، ہاں ہم فلاں جگہ سے آ رہے تھے نا، راستے میں ایک کلیسا تھا، چرچ بہت بڑا، اچھا اس کے اوپر مورتیاں جو بنی تھی اچھی لگ رہی تھی، اس طرح
ہم نے بات کی اتنی تکلیف میں بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام تھے نا، امام ہو تو ایسا ہو، محسن ہو تو ایسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری کیا کہا؟ لعنت ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجا لیا، انہیں کو یہ عبادت گاہ بنا لیا، قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لی، چرچ مسجد ہی ہے ان کی کول ان کے، ٹھیک ہے، تو مسجد ہی بنا لیا۔ تو عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا ہماری تربیت کو ہمارے اندر ڈال رہے تھے یہ بات۔ تو عائشہ کی صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کبھی بھی بند نہ کرتے، کبھی بھی بند نہ کرتے، زائرین دیکھتے لیکن اس ڈر سے کہ لوگ اس کو پوجنے لگ جائیں۔ آج ہی دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جو معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو یہ پوجنے لگ جاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کیوں رکھا گیا قیامت تک؟ کیونکہ آپ کو رحمت اللہ علیہ مین کہا گیا ہے۔ جن نبیوں کی قبروں کے اوصاف اور آثار نظر نہیں آتے، اٹس مین کہ ان کے بعد نبیوں نے آنا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا، لہٰذا وہ چیز ہمارے سامنے رکھ دی گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آج مومنوں سے پوچھی جائے، یہاں جو گزرے ہیں دیوانے ان سے پوچھی جائے اور ان سے پوچھی جائے، تو ہمیشہ آپ کی یہ لائف کا ایک پارٹ رہے گا، آپ کسی کے لیے بہت بہترین ہیں۔ آپ سوچیں گے، ہم کہیں گے ہم نے اسے کیا کہا، یعنی میں تو دنیاوی طور پہ بھی ایسی عورت نہیں ہوں، میں تو اپنے دین سے لگی ہوئی ہوں، میں تو خیر خواہی کرتی ہوں، میں تو خیر خواہی، پھر بھی وہ فلاں انسان کی نظر میں زیرو کیوں، میں ولن کیوں؟ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے حسد کی وجہ سے جو آپ پر خیر اتری ہے وہ اس وجہ سے آپ سے حسد کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر کسی کو نفرت ہے کسی سے اور اس کو پتا چلے کہ اس کو جنت بھی ملے گی، ہر وقت اس پر رحمتیں بھی اتریں گی، کیا یہ ہضم ہوگا؟ یہ بھی نہیں ہضم ہوگا۔ یہاں اکثر لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہم حج کر رہے ہیں، ہم عمرہ کریں، وہ فلاں فلاں ہم سے ناراض ہو گئے اور ناراض ہو گئے، حسد اور بڑھ گئے، کیوں؟ یہ بخشی گئی روح، اللہ نے گناہ بھی معاف کر دیے ہوں گے، اور یہ اتنا اچھا کام کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ اپنی لائف کا ایک پارٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کبھی بھی بستر پہ نہ ڈالیں، مطلب میں تو ایسی نہیں ہوں، یا میری تو ترجیحات ایسی ہی نہیں ہیں جیسی وہ میرے مخالف کی ہے، پھر بھی میں اسے کیوں بری لگتی ہوں؟ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں یختص برحمتی، کیونکہ میں اپنی رحمت سے بھی کسی کو اگر مختص کر لوں یہ بھی نہیں اچھا لگتا۔ کیسے کیسے عالم ہیں، ان کے آپ دیکھ لیں، ان کے حاسدین دیکھ لیں، مسلمانوں میں سے ہی ہوں گے، انہی کے بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کا حفظ رک جاتا ہے، کیوں؟ فلاں کی نظر لگی، فلاں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اتنے بڑے بڑے جب عالم بیٹھتے ہیں دم کے لیے تو معاملے جب سامنے آتے ہیں بچوں کا رک چکا ہوتا ہے حفظ، کیوں رک چکا ہوتا ہے؟ فلاں نے کروا دیا، فلاں نے، یہ وہ خیر نہ لے کہ ان کی ماں باپ کو بھی لباس پہنا جائے قیامت کے دن عزت کا، یہ نکلے خاکی صفوں میں سے اور جا کر نورانی میں کھڑا ہو، حسد ہے نا۔ تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اور دوسرا صرف اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں جو ہم نے لاسٹ کلاس میں کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پوری دنیا مل کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ نے نہیں پہنچانا تو کچھ نہیں ہوگا، بے فکر ہو جاؤ، اور اگر یہ سب مل کر تمہیں فائدہ دیں تو نہیں پہنچ سکتا، اگر اللہ نے نہیں دینا، اللہ نے نہیں لکھا تھا نہیں ملے گا، وہ فائدہ نہیں ملے گا۔ آپ کہیں، لوگ نہیں کہتے ہوتے ہوتے یہ کام رہ گیا ہے نا، ہوتے ہوتے یہ کام ختم ہو گیا، سامنے ہی تھا، کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا اللہ نے نہیں چاہنا تھا تو نہیں ہوا۔ اب اسی رب سے جو ہے وہ دیکھیں کیا کریں، استغفار کریں اور دعائیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہی بتا رہے ہیں خزانوں والا میں ہوں، مجھ سے طلب کرو۔ اگر کسی نے کوئی خزانہ چھین لیا ہے، کسی کو تمہارا کوئی خزانہ برا لگتا ہے تو فضل والا میں ہوں، اور جیسے میں نے بتایا تھا اولاد بھی خزانوں میں سے خزانہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی فضل مانگنا اللہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا ہم جسے بھلا دیتے ہیں یا اس سے بہتر کوئی لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں، اب اس کے اوپر کوئی بھی، جیسے یہود و نصارہ اس بات کو کہتے تھے یہ کیا مذاق ہے، ایک حکم آتا ہے کچھ ٹائم بعد وہ ختم ہو جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، یہ کیسے حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود سے نہیں بنایا ہوا کہ وہ کچھ لا رہے ہیں اپنی پسند سے، کچھ ہٹا رہے ہیں کچھ لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں چاہوں، یہاں پہ نون سین خا نسخ کا مطلب ہوتا ہے نقل کرنا، جو لفظ آ رہے ہیں ننسخ، ٹھیک ہے، اسی سے ہی لفظ جو ہے نا وہ منسوخ ہے، منسوخ کا مطلب ہوتا ہے ایک کی جگہ دوسرا بدل کے لے آنا، ایک تو ختم ہی کر دینا مٹا دینا، منسوخ ایک کی جگہ دوسرا لے آنا حکم، ٹھیک ہے۔ جو ہم آیت منسوخ کرتے ہیں یا ہم بھلا دیتے ہیں، یعنی جس آیت کو بھی ہم لوگوں کے دل سے لے جاتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں،
ٹھیک ہے، یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں اور اس کی جگہ دوسرا حکم آ جاتا ہے. او مثلیہا اس کی طرح. او مثلیہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسا وہ حکم اٹھایا تھا ویسا ہی دوسرا حکم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب پہلی شریعتوں کے احکام بھی منسوخ ہوتے رہے. کیسے منسوخ ہوتے رہے؟ اس میں مثال دیکھیں. آدم کی اولاد کے آپس میں نکاح ہوتے تھے، ختم ہو گئے، شریعت منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 بہنیں ایک نکاح میں تھی، وہ شریعت منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے، بیوہ کا کوئی حصہ ہی نہیں تھا، چیز ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر جب کشتی میں نوح علیہ السلام نے سب کو لے کر گئے، وہاں حلال حرام سب ایک تھا. ٹھیک ہے نا، تمام جانوروں کا کھانا حلال تھا. اب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو منسوخ کیا اور اس کے لیے بتا دیا یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے، اب تورات میں بھی یہ چیز تھی کہ 2 بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. ایک آدمی نے 2 بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، یہ تورات میں بھی حرام تھی، انہوں نے خود پر حلال کر لی. جیسے میں ابھی بتا رہی ہوں نا، ابھی تو سب سے زیادہ نیک اس کو سمجھا جاتا ہے نا جس نے ایک بہن کے ساتھ دوسری بہن کو بھی جو ہے وہ 4 دیواری دے دی، عزت دے دی. تو ان کو لائکس جا رہے ہوتے ہیں، گورے بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ 2 بہنیں تھیں بیچاری، ماں باپ نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک نہیں کر لی. اللہ کہہ رہے ہیں ان کی تورات میں بھی حرام ہے. اگر یہ اپنی انہی تعلیمات پر ہوتے تو آج یہ نہ کریں. تو اس کا مطلب یہ اپنی تعلیمات کو تو بدلے بیٹھے ہیں. اور مسلمانوں میں یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے. پھر سیدنا ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ بیٹے کی قربانی دی تھی. پہلے کس کی قربانی ہونی تھی؟ بیٹوں کی. اللہ نے منسوخ کر دیا، دمبا دے دیا نا، ہے نا. اللہ کا حکم آ چکا تھا، وہ اللہ کا حکم آ چکا تھا جس کو ابراہیم نے پورا کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اللہ یہاں دمبا لائیں گے، وہ کر چکے تھے. چاہے ان کے دل میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پیچھے پڑھا منہ والا بیٹا بہت مشکل تھا، آگے آئے گا. منہ والا بیٹا عرب کے اندر سگے بیٹے کے برابر تھا. اس کی بیوی کے ساتھ کوئی نہیں کام تھا کر سکتا، جیسے آج سگا سسر اپنے سگے بیٹے کی بیٹی کے بہو کے ساتھ نہیں کر سکتے بیوی سے. ان کے یہی تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا کہ ایسا نہ ہی ہو کہ زید اس کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، زید چھوڑے اور پھر ظاہر مجھے نکاح کرنا پڑے گا. بات پتہ تھی لیکن انسانی طور پر تھوڑے سے ان کے دل میں تھا کہ مطلب عرب لوگ خوف تھوڑا سا معاشی کا تھا، کیا کہیں گے. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ آپ جو دل میں چھپا رہے ہیں سب مجھے پتا ہے. عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے قرآن میں سے کچھ چھپایا ہے تو اس نے ظلم کیا، اس نے جھوٹ بولا. اللہ کے رسول نے کچھ چھپانا تھا تو سب سے پہلے تو یہ آیت چھپاتے کہ جب تم نکاح کرو گے اور جو تم چھپا رہے ہو نا اس کو میں واضح کر دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نکاح کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، چاہے دل میں تھی لیکن کر دکھا دیا. حکم تو ہوا نا پورا. لیکن ابراہیم کو تو اللہ نے اس سے بھی خوبصورت اوپر تک کا کیا درجہ دے دیا. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ یہ اگر حکم آپ نے اس لیے دیا ہے نا کہ پتہ نہیں میرے دل میں کسی اور کی بھی محبت آ گئی آپ کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہے. وہ تو اللہ دمبا لے کر آئے نا، اللہ تعالیٰ لائے، منسوخ ہو گئی نا وہ ایک چیز. ٹھیک ہے، پھر جنہوں نے بچڑے کو پوجا ان کی شریعت میں کیا تھا؟ جب تک خود کو قتل نہیں کریں گے. قرآن کیا کہتا ہے احادیث میں؟ آمنے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے قتل کیا. اور دیکھیں باپ کو بیٹے کو کرنا پڑا، بیٹی کو، بیوی کو، شوہر کو قتل کرنا پڑتا تھا. ان کی شریعت تھی. ہم نہیں کہتے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا، پھر اس کے اندر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو اس سے پہلی قوموں پہ ڈالے تھے. تو یہی تو بوجھ تھے سارے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ منسوخ کیا اور اس کے بعد توبہ کریں گے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. ٹھیک ہے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ اللہ آیتیں بدل دیتے ہیں، پہلے تو تم لوگوں کے لیے یہ تھا، ٹھیک ہے، اب تمہارے لیے یہ آیتیں آ گئی ہیں، تو یہ کیسے مسلمانیت ہے؟ تو یہ اللہ کا اختیار ہے، ہر چیز پر ہے، وہ جب چاہے جو مرضی کرے. موسیٰ کی قوم کی ہے نا بات، ایک عورت نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، کہا نہیں، اللہ نے کہا آپ کی نہیں ہے اولاد. بعد میں وہی اپنے بچے ساتھ لگائے ہوئے لے کے آ رہی ہے. موسیٰ کو بالکل غصہ آ گیا، وہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ آپ نے تم نے یہ کہا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں؟ جس طرح اس نے میرے سے مانگا ہے، توبہ کی ہے، کیا ہے، میں تو دے دیا اس کو. تو اللہ کے اختیار میں، اللہ کل شیء قدیر. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض. کیا نہیں جانتے؟ اپنے دلوں میں چھوٹے گمان رکھنا اور اپنے دل کو چھوٹا کر بیٹھنا اور یہ سوچنا کہ ایسا پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. کیا وہ نہیں جانتے کہ بادشاہیت تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ کی قوم نے کیے تھے؟ ٹھیک ہے، تو کفر کو، اپنے ایمان کو کفر میں بدل لو تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اب دیکھیں اگر سوال کرنے کی یہ خواہش فطری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے سوال کرنے سے کیوں منع کیا جا رہا ہے آیت کے اندر؟ ایک بات ہے، سوال کرنا تو فطری عمل ہے نا، لیکن منع کیا جا رہا ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اصل میں غیر ضروری سوالوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ جب سوال بڑھ جاتے ہیں نا تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ جیسے گائے والوں نے سوال بڑھائے، عمل کو مشکل کر لیا۔ اگر آپ ایک سوال پوچھے اچھا ایسے، ہاں ایسے، آپ سے نے ایسے کہا تھا، نہیں ویسے کیوں کہا تھا؟ ہو سکتا ہے اس طرح ہو، نہیں تو پھر اس وقت کیوں ہوتا تھا؟ ہو سکتا ہے ان کا تقاضا ہو، نہیں اس وقت کا تقاضا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن عمل کو مشکل کرنا۔ اب ہم سرما نہیں لگائیں گے، روزہ ہے تو ہم نے نہیں سرما لگانا، تو لاجک پوچھے کیوں نہیں لگانا؟ نہیں گزارے اس کا پانی بھی تو حلق میں جا سکتا ہے، بھی حلق میں نہیں جاتا، نہیں سائنس یہ پروف کری۔ اب آپ بڑھاتے جائیں اپنے سوال، ہے نا؟ مہندی نہیں لگانی، کیوں نہیں لگانی؟ کیونکہ اس کا حصہ عمل رہ جائے گا، ہم تو پاک ہو جائیں گے، اس کا رنگ رہ جائے گا۔ میں جب کہا ہی نہیں شریعت نے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا حج فرض ہے؟ آپ سے نے فرمایا فرض ہے استطاعت والے کے لیے، فرض ہے استطاعت والے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ ساتھ کہتے ہیں کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جتنی بات کیجئے اتنا سوال کرو، جتنا میں نے دے دیا لے لو۔ اگر میں ہاں کہہ دوں تو استطاعت والا بھی پھنس گیا نا، اب اس کی بھی استطاعت نہیں رہنی، پھر بعد میں اسے چھوڑ دینے کیوں استطاعت ختم ہو گئی ہے حج کر کے، ٹھیک ہے؟ تو جب استطاعت والے پر ہے، زیادہ سوال کیا کرتے ہیں؟ کثرت سوال ایک تو دل کو بھی سخت کرتی ہے، پھر کثرت سوال کیا کرتی ہے؟ بے جا مطالبات کو بڑھا دیتی ہے۔ ایمان کی روش سے انسان نا انکار کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اللہ کہہ رہے ہیں کیا کرتے ہو؟ ایمان کو کفر کے بدلے، ٹھیک ہے، بدل لیتے ہو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں اس سے مراد ہے ایمانی طریقہ کار سے ہٹو نہ، جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ان سے نہ ہٹو، اپنے ایمان کو کفر سے نہ بدلو۔ ہر بات پہ سوال، ہر بات پہ سوال بے جا، ورنہ آپ کا سوال کرنا کیا ہے؟ آدھا علم ہے۔ لیکن اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ آیت لانے سے پہلے ہماری تربیت بہت اچھی کی، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے ہی ہمیں قصہ دے دیا بنی اسرائیل کا، بے سوال تھے نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے یہ آیت لے کر آئے، حکمت سے اللہ نے ہر آیت کو اس کی جگہ پہ فٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دے۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دے۔ کہ خود بتائیں آپ کے سلیبس میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ وہی بتائیں، کیا احکامات نکالنے ہیں کیا رکھنے ہیں۔ علماء کو بلا کر کیوں جو ہے ان کو پریشان کیا جاتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں حسد ہے، حسد من عند انفسہم، ان کے اندر حسد چھپے ہوئے ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ حق ان کے لیے پوری طرح جب کہ واضح ہو گیا، چنانچہ آپ معاف کریں، درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ؟ اللہ نے ایمان والوں کو یہود کی برائیوں کے مقابلے میں درگزر کرنے کو کہا۔ دیکھیں اگر یہ بہت برائیوں پہ اتر آئے نا تو ان سے درگزر کر دیں، چھوڑ دیں اس چیز کو۔ ان کے لیے تو وہ اہمیت نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اس چیز کی اہمیت ہے۔ ہم تھوڑے خاموش ہوں گے۔ تم ہمارے رب کو گالیاں دیتے ہو، لو تمہارے بھی اس طرح ہیں، ایسے ایسے ہیں سب، وہ مزید دے دیں گے، ان کے لیے کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں ان سے خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ اہل ایمان نے ان میں سے کچھ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے وہ قیدی ہوئے تھے بدر میں، کچھ کو قتل کیا تھا، اب جن کو قیدی کیا تھا دیکھیں پھر ان کو لا کر انہوں نے ان کو چھڑوایا اور لے بھی گئے، لیکن طریقے سے درگزر کیا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ نئے اسلام لانے والے کو یہودی کیسے بہکاتے تھے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی ہمیں بتا رہے ہیں، یہ کیسے بہکاتے تھے؟ جیسے ایسا کرو جنت میں جانے کے لیے صرف دو ہی گروہ ہیں، ایک عیسائیت اور ایک یہودیت، لہٰذا اگر ادھر اپنی جان دے دو گے، غریب بھی ہو جاؤ گے، میدانوں میں بھی جا کے مرو گے، اس سے بہتر ہے ہمارے دین پہ رہو۔ کتاب تو ہمارے عالم کے ہاتھ میں ہے، ہاں جہاں کوئی تمہیں فتویٰ چاہیے ہوگا تمہیں مل ہی جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی برائیوں سے درگزر کرو، ابھی خاموشی ہی اختیار کر لو۔ کہ اب اسلام دیکھیں مسلمانوں کو کس روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، جو ان کو یوں منع کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ عفو درگزر کریں، ان کے ساتھ کریں، کہ ان کے معاملات میں بھی کریں۔ تو ہمیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر کیا بتا رہے ہیں، جو اس آیت سے ہمیں کچھ معلوم ہو رہا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ فاسد یا حاسد ظلم میں اتنا ظلم کر دیتا ہے کہ اس کا تو ظلم بن گیا،
حاسد نے تو ظلم کر لیا، اب مظلوم کیا کرے گا؟ اس کے رد عمل میں کچھ ایسا کرے گا، ظالم وہی رہ گیا، مظلوم ظالم بن گیا. اب کیا ہے درگزر اللہ تعالیٰ اس لیے سمجھا رہے ہیں ہمیں، خاص طور پہ شرعی احکامات کے اندر اگر ہم نے کسی سے بات کرنی ہے تو یہ دھیان رکھیں، یہ نہ ہو کہ اس کی بات تو کم تھی، ہم بڑھ گئے، ہم بحث میں بڑھ گئے، ہم ظلم میں بڑھ گئے. اب کچھ وقت ایسے بھی لائف میں آتے ہیں، اس حادثے سے ہمیں ایک چیز یہ بھی پتہ چل رہی ہے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے انسان نے واقعی اس طرح کی بات کی ہے، اس طرح سے دل دکھایا ہے، ایسا معاملہ آپ کے ساتھ اختیار کیا ہے کہ جب وہ سامنا ہوتا ہے اس نے خاموش ہو جانا ہے، اس ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. آپ کو اتنا غصہ تھا لہٰذا آپ نے وہ بات کرنی تھی، آپ اتنا بول گئے، لوگوں کی نظر میں وہ صحیح ہے، آپ بڑھ گئے جبکہ آپ صحیح تھے، آپ جو آپ نے کیا وہ صحیح تھا، جو آپ کے اندر وہ آگ تھی، الاؤ تھا کہ اس نے غلط کیا، لیکن اس وقت آپ کا رد عمل بڑھ جائے گا تو مظلوم اس وقت ظالم کو اس میں وہ خاموش ہوتا ہے، وہ پاک ہو کے بیٹھ جاتا ہے، وہ پاک ہو جائے گا. تو درگزر تو اللہ یہیں سے سکھا رہے ہیں کہ کیا کہ ظالم جو ہے وہ پھر سکون کرتا ہے، مظلوم پکڑا جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ عفو درگزر کر لو، وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اور اس سائڈ سے کیا پتہ چل رہا ہے، پچھلی آیت میں ایک لفظ کو مس کوٹ کیا گیا پچھلی آیت میں. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں اہل ایمان کو یہ لفظ ہی چھوڑ دو، یعنی ان کو سمجھانا، بار بار سمجھانا جو اپنی غلطی کو نہیں چھوڑ رہے، ان سے عفو درگزر کر دیں، اپنی دلیل دیں اچھے طریقے سے، اس کے بعد وہاں سے کنارہ رکھیں بجائے کہ وہ بات سرکشی کی طرف جائے. واقعی مسئلہ. اب اسی آیت میں دیکھیں ایک اور چیز ہے، یہود کی مخالفت کی وجہ سے عام لوگوں میں جو ہے وہ کیا بڑھ رہے تھے، شک بڑھ رہے تھے، شبہات بڑھ رہے تھے. مسلمانوں کو ان سے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کے لیے کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں اسی آیت کے اندر. آیت نمبر 109 میں کیا، پچھلی آیتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے الفاظ کا صاف استعمال کیا جائے، الفاظ کا لفظ استعمال صحیح کیے جائیں، اور کیا کیا جائے، ایسے الفاظ نہ بولے جائیں جن سے کوئی برا پہلو نکلے، جو بات کہی جائے اس کو غور سے سن لیا جائے، سوال جواب کی بجائے کون سا مزاج لے کے بیٹھا جائے، جی نصیحت کا، عفو درگزر کا، وہ بھی ٹھیک ہے، ہاں جی، اور نصیحت کا ذہن لے کے بیٹھا جائے. اور اس حد سے کیا پتہ چل رہا ہے، حسد اور جلن میں مبتلا نہ ہو، اپنی آپ کی حفاظت کریں، اپنی حفاظت کروائیں. ٹھیک ہے، پچھلی آیتوں کو اگر آپ ساتھ میں جوڑ کے رکھیں تو ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے نا کہ اور کیا کریں، دین کی خاطر، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ الفاظ کا استعمال اور جماعت کا استعمال کیسا ہونا چاہیے، یہ آیتیں ان کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں کیونکہ اگلا جو ہے وہ ہمارا اور ٹاپک بن جائے گا. اب اس کے اندر دیکھیں بڑی بڑی 4 جماعتیں ہیں مجلس کے آداب میں سے، بڑی جماعتیں 4 ہوتی ہیں، اور وہ 4 جماعتیں کون سی ہوتی ہیں بڑی، ایک تو ہوتی ہے تبلیغ، تدریس کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں، اور کیا ہوتا ہے تصنیف، تلیف، آپ اس چیز کو اشاعت میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور چوتھا کیا ہوتا ہے کہ علماء بیٹھے ہوئے ان کا آپس میں جو ہے نا وہ تزکیہ ہوتا ہے. اب کون کون سی 4، ایک تو تبلیغ جہاں ہو رہی ہے وہ جماعت بڑی جماعت ہے، اور ہاں جی طلبہ کی جماعت، ٹھیک ہے، اور تزکیہ کی جماعت کون سی ہوتی ہے جہاں علماء بیٹھ کے مناظرہ کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں. چوتھی جماعت ہوتی ہے، چوتھی جماعت ہے تصنیف. اس جماعت پہ بھی جو ہے نا اس کے بھی بہت آداب ہے، اور وہ بڑی جماعت ہے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، جیسے جہاں قرآن بن رہے ہوں گے، لفظی ترجمے بن رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. آج میڈیا، ٹھیک ہے، آپ کے دین کا سارا کام میڈیا کے اوپر، جو بھی اس چینل کو تیار کرتے ہیں اس چینل کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کی یہ وہ 4 جماعتیں ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہر وقت برستی ہے. اور یہ وہ 4 بڑی جماعتیں جن کے آداب اللہ بتا رہے ہیں کہ ان جماعتوں میں کیا کیا جائے، بات کو توجہ سے سنا جائے، ٹھیک، اور غور و فکر کیا جائے، کسی چیز کو اپنے اندر ابلاغ کرنے کے لیے خود کو وصول کرنے والا بنا کے بیٹھا جائے. بہت سے لوگ ایسے کہا کرتے تھے، ہم بھی بچپن میں کہا کرتے تھے، ہاں ہم گئے تھے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے درس سنا، ہم نے مجلس میں بات کی، بس ہم اس لیے گئے تھے کہ وہ پھر آنٹی ناراض ہو جاتی ہیں، ہم نہیں ان کی باتیں سنتے، یہ تو منع کر دیں گے ہمیں نا ہمارے اور سارے معاملات سے، جو ہم دین میں اپنے گھڑ کے بیٹھے ہیں، یہ تو منع کر دیں گے پھر ہمیں، ہم بس آنٹی کے لیے ہی گئے تھے، انہوں نے منع کر دینا کہ اس وقت اندر پہلے وصول کرنے کی نیت سے نہیں تھے گئے.
سب سے پہلے تو وصول کرنے کی نیت کہ ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کرتے ہیں, اپنے دل سے بیٹھیں, اپنی سماعت سے بیٹھیں. آج سائنس کہتی ہے کہ سارے فیصلے جو ہے نا وہ دماغ کرتا ہے, قرآن کہتا ہے دل کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن کی بات تو بہرحال نہیں بدلی جا سکتی. ہاں ہو سکتا ہے سائنس کہیں یہاں کی اس چیز کو پروف کر دے کہ واقعی دل ہی کرتا ہے. یا ہو سکتا ہے جیسے علماء کہتے ہیں کہ دل دماغ کو ہم ایک ہی جگہ لے لیتے ہیں پھر آیتوں کے حساب سے. تو اللہ تعالیٰ جو قرآن میں کہہ رہے ہیں نا کہ کیا کرو, شہید تمہارا دل تمہاری سماعتیں شہید ہوں. کیا مطلب, حاضر ہو کے بیٹھو, حاضر ہو کے بیٹھا جائے جب اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو اس وقت. ٹھیک ہے, پھر مجلس کے آداب میں سے ہے کہ دیکھیں کسی اہل جنت کو اپنی کسی بات پہ کوئی حسرت نہیں ہوگی قیامت والے دن جنت میں جانے کے بعد, سوائے ایک بات کی. وہ کون سی ہے؟ کوئی بھی مجلس جس میں بس انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں, اس ہر مجلس میں ندامت ہوگی اپنے پورے شعور کے ساتھ کہ دنیا میں وہ میں نے مجلس کیوں مس کر دی, کہ اس کے اندر میں نے کوئی بات ہی نہیں کی اللہ اور اس کے رسول کی. تو جب اپنی گیدرنگ بھی ہو آپ کی, اپنی بھی گھر کی کوئی بھی, ٹھیک ہے, کوئی اچھی ہنسی مذاق کی بیٹھنے کی, اس میں کہیں نہ کوئی ٹچ رکھا کریں سنت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کر دی, ٹھیک ہے, اس ہنسی کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیا. بہت زیادہ اگر کوئی ہنس رہا ہے بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے تو آپ خوشی سے اسے کہہ سکتے ہیں ہاں واقعی بڑا مزہ ہے, بہت ہم ہنس رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا ایسے ہی ہنستا رکھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی بہت زیادہ خوشی میں ہنستا تھا, کوئی ایسی مجلس ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ تجھے ایسا ہی ہنستا رکھے. تو یہ ٹچ تو ہے نا قرآن کا, اس میں ہماری احادیث کا تو ہے. تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ہمیں یہی چیز بتا دی ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, جو تم بھلائی اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے. دوبارہ پھر آیت آئی جو آج ہی آپ نے مجھے سنائی ہے, اللہ کے ہاں سے موجود پاؤ گے, ضرور پاؤ گے. صہیب رضی اللہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے مدینہ, تو ان کے تمام خاندان والے لوگ آئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. پورا خاندان جمع ہو کے آ گیا اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا, مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے, مجھے ہجرت کرنی ہے, میرے لیے یہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں پہلے تو ہمیں صہیب یہ بتاؤ, جب تم مکہ میں آئے تھے بہت پہلے, ٹھیک ہے, تم مفلس تھے یا نہیں؟ انہوں نے کہا میں مفلس تھا, میں غریب تھا. کہہ رہے ہیں پھر ظاہر سی بات ہے, ہم تمہارا خاندان, ہم تمہارے چاچے مامے ننہال ددہال دونوں کھڑے ہوئے ہیں, تمہارے سارے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں, کمایا بنایا تمہارے ماں باپ نے کمایا, تم پر لگایا, تم اتنا مال سارے کا سارا یہ یہاں چھوڑ کے جاؤ گے تو ہم جانے دیں گے, ورنہ ہم نے نہیں جانے دینا. انہیں تھا مال کی خاطر پلٹ جائے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جانے دوں. اب یہ ننہال اور ددہال کا فیصلہ کیا ہوا, یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے یہ اتار کے جاؤ, اور یہ اپنے کپڑے اتار کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم نے آگے بھیجا, یہ تجارت کی انہوں نے اپنے رب کے ساتھ. صہیب رضی اللہ نے یہ تجارت کی. ابو دہدہ رضی اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز خریدنی تھی, کوئی لکڑی, تو بہرحال اس لکڑی کے لیے کسی کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ لے لی جائے, کیونکہ اس لکڑی کے پیچھے کافی ڈسٹربنس بھی ہو رہی تھی. ابو دہدہ نے کیا کیا, جا کے ادھر سودا کیا اس کے منافق کے ساتھ. ایک جگہ یہودی کا نام بھی آتا ہے کہ تم یہ لے لو, ٹھیک ہے, میرے سے کچھ رقم ہے لے لو, اور ایسا کرو یہ دے دو مجھے, اس معاملے کو چھوڑو جس سے اللہ کے رسول بھی ڈسٹرب ہو رہے. تو اسے بھی معلوم تھا کہ ان کے پاس ایک باغ ہے, بڑا کمال کا باغ ہے, جس کے اندر ان کی رہائش بھی ہے. آج ہم بڑے شوق سے بتا رہے ہوتے ہیں, میں اپنے باؤ جداد کا بتاؤں نا تو میں بڑی خوشی سے بتا رہی ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں ایسے بیچ گھر ہیں اور سائڈوں پہ سارے کھیت ہی کھیت ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں. تو آپ سوچیں نا اس وقت کتنا اچھا لگتا ہوگا, ہے نا. ابو دہدہ کا یوں گھر ہے اور وہی ان کی پوری پراپرٹی ہے, کیسے خوبصورت لگتی ہوگی. تو انہوں نے کہا, اس نے کہا کہ ایسا کرو ابو دہدہ وہ باغ دو, وہ باغ دو. دیکھیں کسی کو پراپرٹی یوں دینا ہے نا, لیکن کیسی محبت تھی ان کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. ابو دہدہ نے کہا میں وہ باغ دیتا ہوں. اور ابو دہدہ نے اپنے باغ کے باہر کھڑے ہو کے آواز دی اپنی بیگم کو, اے ام دہدہ باہر آؤ. وہ آئی, کہتے ہیں بچوں کو بھی لے کر آؤ ساتھ. تو کہتی ہے خیر ہے کیا بات ہے, کہہ رہے میں نے ایک سودا کیا ہے. کہہ رہی آپ نے کیا سودا کیا؟ کہہ رہے بس ایسے ہی آ جاؤ باہر, بچوں کو بھی لے آؤ, خود بھی آ جاؤ. اور پھر اپنے بچوں کے سامنے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, کچھ اشرفیاں تھی, کچھ چیزیں تھی, وہ باغ کے اندر پھینک دی. اور پھینکنے کے بعد کہتے ہیں اے ام دہدہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تجارت کیا, سودا کر آیا ہوں میں. اور وہ اتنی پیاری, اتنی زبردست ایمان والی خاتون, وہ کہتی ہیں زبردست سودا کیا آپ نے کمال کا سودا کیا ہے, اور اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو جنت دینی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو دہدہ کے لیے بتایا بھی
کہا کہ مجھے اللہ نے آسمان سے دکھایا. ابو دہدا کے لیے تو ایسے جو ہے وہ 7 بھاگتے آ رہے ہیں آگے پڑے ہوئے ہیں, جو ابو دہدا جاتے ہی لے لے گا. تو اس کے اندر اتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں, پکی پڑی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, آگے بھیجا. ابھی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان یہودوں نے سارا سے کہو اگر تمہیں بہت محبت ہے نا آگے کی, کہ جنت صرف تمہارے لیے ہے, تو جو تم نے آگے بھیجا ہے نا ذرا تمنا تو کرو, ہے نا, تمنا تو کرو آگے جانے کی. تمہیں پتہ تم نے کیا آگے بھیجا ہے؟ کچھ نہیں بھیجا. نبیوں کو قتل کیا, احکامات کو جھٹلا دیا. ان کو کوئی شوق نہیں ہے ہم جلدی سے مر جائیں. لیکن مومن کو شوق ہے اور ہونا چاہیے. موت سے نہ ڈرا کریں کبھی بھی. ہمیں خوف ہوتے ہیں نا, ظاہر خوف ہوتے ہیں, فطرت ہے, ہم دنیا پہ رہ رہے ہیں, انسان ہیں, لیکن موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ مومن کی ملاقات ہے اللہ سے, یہ اللہ کی ملاقات ہے. اب یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں, بالکل یہ اچھا گمان ہے نا مومن کا, کہ مطلب تیاری کرنی ہے مجھے, اتنا خوف تو ہمیں تیاری کی طرف لے جاتا ہے, یہ الحمدللہ ہونا چاہیے. اب کیا یہ جو بیچ کے بینرز ہیں نا, تکلیفیں, مرنا ہے, قبر ہے, چھوڑ دیں, اللہ سے اچھا گمان رکھیں. لیکن ایک موت کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات بھی تو ہے. مومن نے جیسے ہی مرنا ہے اسے جنت میں جانا ہے. یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جو مجھ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے میں اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں, جو مجھ سے نہیں رکھتا میں نہیں رکھتا. جبرائیل نے آ کے کیا کہا تھا, یا صلی اللہ علیہ وسلم موت کا فرشتہ ہے بھائی, وہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بلا لے, میری اجازت ہے. اب وہ اس نے اندر آ کے اتنے پیارے الفاظ کہے نا ملک الموت نے, اسے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یقیناً میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں, میں بھی شوق رکھتا ہوں اس چیز کا. ٹھیک ہے, تو صرف یہ سوچتے ہوئے ہمیں بھی موت سے نہیں ڈرنا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ آگے بھیجتے رہنا چاہیے. کیا سوچ کے, میری ملاقات ہونے والی ہے, جیسے میری ملاقات ہوگی اللہ نے مجھے جنت دے دینی ہے انشاءاللہ. جنت تو ہماری ہے, جنت تو مومن کی ہے, مسلمان کی ہے, اہل کتاب کی ہے, جنہوں نے کتاب کو, اس قرآن کو تھاما. تو یہ سوچ کے خوش رہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں گمان کے مطابق ہوں. جب گمان ہی ڈراتا رہے گا پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, پھر جو ہے انہوں نے سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دیا. اسی طرح غزوہ تبوک میں مسلمانوں نے صدقہ خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل گئے. عثمان بن عفان رضی اللہ نے ملک شام سے ایک پورا قافلہ منگوایا تھا. کتنا قافلہ منگوایا تھا؟ 200 اونٹ, 100 گھوڑے, 200 اونٹ. آج ایک اونٹ کی بتائیں ذرا قیمت کیا ہوگی, 200 اونٹ. اور کیا کیا, سب کے سب صدقہ کر دیا, آپ وسلم کے ہاتھ پہ دے دیا. کیوں؟ ان کو تھا جیسے ہی میں مروں گا میں نے آگے بھیج دی ہیں. میں نے کس کو دی ہیں؟ میں نے اللہ کے رسول کو دی ہیں؟ نہیں, میں نے اللہ کو دی ہیں. آج ہم کچھ بھی کریں گے ہم نے کس کو دیا ہے؟ ہم نے آگے بھیج دیا ہے. آپ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب تم اللہ کی راہ میں دو تو خوبصورت نیت کے ساتھ دو, کیونکہ دینے والے کے پاس تو بعد میں جاتا ہے, پہلے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. اور اللہ پاک کو پسند کرے گا, اللہ خوبصورت کو پسند کرے گا, پہلے تو وہ اللہ لیتے ہیں. اگر ہم یہ سوچ لیں, اپنی یہاں بیٹھ کے نیت بنا لیں انشاءاللہ کہ یہ جو میں دینے لگی ہوں پہلے تو اللہ کے ہاتھ میں جانا ہے, تو دیکھیں پھر ہمیں خود ہمارا دل اس چیز کی گواہی دے گا مجھے بہترین دینا اور بہترین کرنا ہے نا. پھر ہوگا کہ نہیں, نوٹ بھی مرجھایا ہوا نہ ہو, پھول بھی مرجھایا ہوا نہ ہو, میں نے اللہ کی خاطر دینا, خوبصورت نکالنا ہے. جیسے آپ وسلم نے اتنی پیاری تربیت کی کہ جاؤ جا کے اپنے صحابی سے کہا لوگوں سے مال لے کر آیا کرو زکوٰۃ کا, اور اچھی چیز پہ ہاتھ نہیں ڈالنا, جو سب سے نکمی ہوگی نا وہ چیز لے کر آنا. اب جب آہستہ آہستہ لوگوں کی محبت بڑھ گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو اسی طرح جب کہتے ہیں ایک صحابی کہ میں اونٹ لینے گیا اور میں نے ایک سب سے مریل سا نا گندے سے رنگ کا اونٹ پکڑا اور میں لے کر آنے لگا, وہ آدمی مجھے کہتا ہے ادھر آؤ, اب تک تم یہی لے جاتے تھے, ایسا ہی میرا لے جاتے تھے, لیکن یہ ہم اللہ کو دیتے ہیں نا, ہم تو اللہ کو دیتے ہیں. تو یہ نہیں, سب سے بہترین اونٹ ڈھونڈو میرے اونٹوں میں سے, سب سے بہترین وہ لے کے جاؤ, کیونکہ میں تو اللہ کو دینا آگے بھیجنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں تم کیوں اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتے ہو. بڑی پیاری حدیث ہے نا. اور مال کی بات اس لیے ہے, مجھے لگتا ہے کہ سب سے مشکل چیز مال دینا ہے, مال دینا سب سے مشکل کام ہے. اور وہ کیوں ہے؟ انسان نے اس پر اپنی جان لگائی ہوتی ہے نہ اپنی زندگی لگائی ہوتی ہے. دیکھیں ایک شخص اگر صبح سے شام تک بیٹھا رہے, تھکے گا, نہ اپنی بیماری دیکھے گا نہ اپنا سکون, موسم کی گرمیوں کو سردیوں کو جھیلے گا, تکلیفوں کو جھیلے گا, اس کے بعد وہ جب کما کے لاتا ہے تو وہ اس کی زندگی لگی ہے, اس کی مکمل زندگی لگی ہے.
تو اپنی زندگی دینا ہے. مال دینا نہیں، مال آپ اپنی زندگی دے رہے ہیں. یہ مشکل ہے لیکن یہی اللہ کو پسند ہے، یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ، آخری خطبہ دیا تھا شہداء کے پاس جا کر، احد میں جا کے شہداء کے قبرستان میں کھڑے ہو کر. اور صحابہ کہتے ہیں یہ خطبہ ایسے تھا جیسے ہمیں لگ رہا تھا یہ ایک الوداعی خطبہ، اور وہ الوداعی تھا اس کا انداز، اور وہ یوں تھا جیسے زندہ اور مردہ دونوں برابر کو دیا جا رہا ہے. اور اس میں آپ سے ہم نے کہا تھا مجھے یہ ڈر نہیں ہے اپنے بعد کہ تم دنیا میں لگ جاؤ گے، تم دنیا میں دنیا کے کھوکے ہو جاؤ گے. مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر یہ ہے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے پر فخر جتانے میں آگے گزر جاؤ گے. میرے پاس اتنا، میرے پاس اتنا، میں نے اتنا، مجھے یہ زندگی لگا دی ہم نے، دنیا پہ زندگی لگا دی ہے نا. لیکن راستے میں کہا میں دیکھتا ہوں وارثوں کے مال سے محبت کرتے ہوئے، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کرتے. آج کسی کے گھر 10 گاڑیاں بھی کھڑی ہوں گے نا، وہ کہیں گے نا یہ آپ کے بیٹے کی لے لے آپ گاڑی. نہیں میں اس کی کیوں ہوں؟ آپ کی اس کی گاڑی پہ نظر تو نہیں ہے، میری اس کی گاڑی پہ نظر کیوں؟ میرا اس کے گھر پہ پلاٹ پہ نظر کیوں؟ فطرتاً ہم سوچتے ہیں کیوں؟ ہماری اولاد کا ہے، ہم نے کمایا، ان کو بڑا کیا، انہوں نے کمایا، انہوں نے بنا لیا. لیکن وہ واقعی ان کے مال پہ تو نظر تھی، کیونکہ ہم ان کے لیے کر کے چلے گئے، ہم تو چلے گئے، یہ انہی کے لیے ہے. تو یہ بنانا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منع نہیں کیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دنیا کی حسنات ہے، بنانی تھی. لیکن ایسے نہیں جو آسس نے کہا کہ مجھے خوف ہے تم دنیا کے ایک دوسرے میں بڑھنے پر جیتو گے اور اپنے آپ کو جتاؤ گے. اس چیز سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا تمہارا تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، وہ صرف ہمارا ہے جو ہم نے کھا لیا، ٹھیک ہے، اور جو ہم نے آگے بھیج دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ جو تم نے آگے بھیجا نا تم پورا پورا پاؤ گے. اگر ہم اپنے نامہ مال میں کہنا نہیں یہ تو میں نے نہیں، یہ تو میں نے اس کے کہنے پہ، یہ ایسے نہیں ایسے نہیں، کوئی حجت نہیں. اللہ تعالیٰ کہے کہ سامنے کھلا ہے. تو اپنے آگے کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کریں، اپنے اعمال سے، اپنی مال سے، اپنے قول و قرار سے زیادہ سے زیادہ آگے بھیجے. قول و قرار سے آپ کیا بھیج سکتے ہیں؟ اپنے ہاتھ اور زبان سے کچھ محفوظ رکھیں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کیا کہا تھا؟ جنت چٹیل میدان ہے، مکمل سیدھی سوسائٹی ہے جنت. یہ نہیں کہ ہم وہاں جائیں گے ہم دیکھیں گے کیا پہاڑ کیا پھول، نہیں، چٹیل میدان. حدیث کے الفاظ ہیں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے پیارے بیٹے محمد اپنی امت کو میرا سلام بھی کہنا اور انہیں کہنا وہ چٹیل وہ سیدھا میدان ہے، ٹھیک ہے، اس کو تم نے خود بنانا ہے، اس کو ہرا بھرا تم نے کرنا ہے، اس کے اندر پھول لگاؤ، درخت لگاؤ، ٹھیک ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، یعنی بورنگ بھی ہم نے خود ہی کرنی ہے یہاں سے، یہ بورنگ بھی ہمیں یہاں سے خود کرنی ہے وہاں بیٹھ کے وہاں تک جانے کے لیے. کہ پہلے ہی تیار آپ کسی گھر میں جا کے رہ سکتے ہیں؟ وہاں بور کروانا، میٹر لگوانا ہے، اس کی 4 دیواری کروانی، پھر ہی جائیں گے. اس سے پہلے تو آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے جتنی بھی اچھی جگہ. لیکن یہاں سے جانے سے پہلے اس کی کیا ہے؟ اس کی بورنگ، اس کی پلانٹنگ، ٹھیک ہے، اس کی کیا ہے سب تو بلڈنگ، اس کا مٹیریل کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تو چلے انہوں نے کلمات بتائی. اسی طرح کے جتنے بھی کلمات ہیں وہ سارے کیا کرتے ہیں؟ جنت میں جگہ ہی تو بنا رہے ہیں. جیسے جابر رضی اللہ بیٹھے ہوئے زمین کھود رہے تھے بیجوں کو لے کے، آپ نے کہا میں تمہیں اس سے بھی کچھ اچھا بتاتا ہوں جابر، جہاں تمہیں محنت نہیں کرنی پڑے گی، یہ پانی اور کھدائی اور پھر اس کی پرورش، صرف تم ایک دفعہ کہو گے نا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں کھجوروں کے درخت لگائے مہنگے خوبصورت، ٹھیک ہے نا، جنت میں. تو یہ وہ ہے جو آگے بھیج دیا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ ہمیں خلاصہ کیا پتا چلتا ہے کہ انسان آگے کب بھیجتا ہے؟ ہم آگے کب بھیجیں گے؟ جب دل میں نیک کام کرنے کی طلب ہوگی. دیکھیں انسان تبھی آگے بھیجتا ہے، جو دنیا میں کھوئے ہوئے وہ تو دنیا میں کھوئے ہوئے، وہ کہتے ہیں آگے کی دیکھی جائے گی، جبکہ یہیں سے دیکھنی ہے. پھر اللہ کہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا مگر یہودی اور عیسائی. یہ ان کی تمنائیں ہیں. کیا پتہ چلا اس آیت سے ہمیں کہ ہمارے خلاف ہو تو دلیل دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ برہانکم، لے کر آؤ برہان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر دیکھیں آپ کے خلاف کوئی ہوتا ہے نا تو اسے کہ دلیل تو دیں، ٹھیک ہے. اب یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خلاف ہے، خلاف نہیں ہے یہ بات، قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. کیسے خلاف؟
ٹھیک ہے، اگر آج ہم صرف اور صرف یہ کہیں گے نا کہ جنت صرف ہماری ہے اور مسلمانوں کی ہے، تو اس میں دلیل دینا کہ ہمارے سارے اعمال مسنون ہیں. نظر دوڑائیں اپنی پچھلی عمر پہ، آج سے 40 سال پہلے ہم نے کیا کیا تھا. مسنون تھے ہمارے روزے، ہماری طہارت، ہمارے بول، ہماری قسمیں. ہم نے زندگی میں پتہ نہیں کتنی کتنی قسمیں کھا لی ہوئی ہیں غصے میں آ کے. مجھے قسم ہے اب تیرے گھر نہیں گھسنا، یہ نہیں کرنا، وہ اگلے دن بھائی جو ہے وہ آئس کریم لے آئیں گے، ہم صحیح ہو جائیں گے. اب وہ قسمیں کہاں گئی زندگی کی؟ قرآن کہتا ہے تمہاری قسموں پہ تمہاری پکڑ ہے. حکمت کیا تھی بتانے کی قسموں پہ پکڑ ہے تاکہ ان کو ہلکا نہ لو. ٹھیک ہے، 10 کو کھانا کھلاؤ یا کپڑا پہناؤ یا غلام آزاد کرو یا پھر 3 روزے رکھو. رکھ لیا کریں اپنی زندگی میں. پتہ نہیں ہم نے کون کون سی قسمیں کھائی ہوں، ہم بھول گئے ہوں، علم آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہو کہ 3 قسمیں. اور وہ ساری چیزیں جب مسنون نہیں ہیں تو پھر یہ مت قسم کھائیں کہ میں جنتی ہی ہوں، اور نہ ہی ہم کسی کو جنتی کہہ سکتے ہیں. یہ تو ہے ہی جنت. صحیح ہے، ہم قرآن و سنت کے مطابق ہیں، پھر تو گمان بہت اچھا ہے نا. پھر تو اللہ بھی ملاقات کو پسند کرے گا کہ اللہ میری ایسی ملاقات ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اگر ہمارے خلاف کوئی دلیل ہو، کوئی خلافت کرے، مخالفت کرے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ دلیل لاؤ. اب جنت میں داخل ہو جائیں گے ہم، ٹھیک ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل نہیں. اگر کہتا ہے نا کہ بھئی آپ جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں، ہمارے پچھلے سارے جنتی ہیں، ان کی دلیل کیا تھی؟ اگر تو اس کے پاس دلیل ہے نا کہ ہم نے تو نہ اللہ سے بے وفائی کی ہے نہ رسول سے، ہم نے جو کیا مسنون کیا، ہماری زندگی جو تھی وہ مسنون توحید پر تھی، تو پھر تو اللہ ضرور انشاءاللہ کرے کہ ہمارے اگلے پیچھے جائیں جنت. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ جنت کے وظائف دلیل نہیں ہے کہ میں نے یہ وظیفہ کیا میں جنت میں نے اتنا کلمہ پڑھ کے رکھ لیا، میں نے اتنا کلمہ پڑھا لہٰذا اب میں جنت. یہ دلیل نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا. دلیل یہ ہے من اسلم وجہ للہ وہو محسن. جنت میں جانے والا تو وہ تھا جو نیکی کرنے والا تھا اور اس نے اپنا تابع، اپنا سپرد کر دیا اپنی ذات کو اللہ کے. اور کیا کہ اللہ کے ہاں پھر اس کو پتا تھا میرے پاس اجر ہے. یہ ہوگا جس کے اوپر نہ خوف ہے نہ غم ہے. خوف اور غم کہاں نہیں ہے؟ جنت میں. یہ ہے جو جنت کا مالک ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ میں یہی بتا رہے ہیں نا، محسن. محسن کون ہوتا ہے؟ اصل میں محسن ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا، عین سنت کے مطابق کرنے والا. اب جو عین سنت کے مطابق کرے گا، محسن ہو کے کرے گا، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے کرے گا، نیک روش پہ چلے گا، جنت تو اس کی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں وظیفہ تو کوئی نہیں ہے، اس میں تو صرف شریعت کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا ہر وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے آپ نے فرمایا جو 3 دفعہ کہتا ہے اللہ اپنی جنت میں داخل کر، اللہ اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا جیسے آپ نے فرما دیا جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے آنسو نکلا، وہ جنت میں جائے گا، دوزخ حرام ہو جائے گی اس پہ. یہ تو وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی. لیکن خوف سے بھی تو وہ روئے گا نا، پہلے اس چیز کو بھی تو آپریٹ کرے نا. اس چیز کا خوف سے تو وہ روئے گا جس کے پیچھے اعمال محسن والے ہیں، جس نے اپنی ذات اللہ کے سپرد کی ہوئی ہے. جس نے یہ سب کیا ہی نہیں ہوا، اس نے بیٹھ کے کہاں آنسو نکالنا؟ اس سے پیچھے اس کی تربیت بھی تو پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کیا ہوگی تو جو خوف کرے گا وہ. ٹھیک ہے، من اسلم وجہ للہ وہو محسن، اپنا چہرہ اللہ کے سپرد. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے وہ. پھر اس نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اپنے پیر و مرشد یا اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا، اس نے اللہ کی خاطر کرنا ہے جو بھی کام کرنا ہے. وہو محسن، اب کیا؟ وہ اخلاص سے کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے گا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اس آیت سے ہمیں ایک چیز پتہ چل رہی ہے، خوف اور غم سے کون سے لوگ پاک ہیں؟ جو سنت کے مطابق عمل کرے، ٹھیک ہے، اور خالص اللہ کے لیے کرے، خالص اللہ کے لیے کرے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے. ٹھیک ہے، کیا اجر ہے رب کے پاس؟ جنت. کیونکہ خوف اور غم وہاں نہیں ہے نا. سنت کی پیروی جو ہے وہ زبانی جو ہے وہ حدود تو نہیں نہ رکھتی. مجھے بہت محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت، یہ عمل چاہے گی. ابھی جب عمل کرنا پڑے گا تو وہ خالص اللہ کے لیے ہی کرنا پڑے گا. ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والمنہ.